دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب ایک ایسے بادشاہ نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا جو اپنے ظلم اور جبر کی حکمرانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی رعایا دعائیں کیا کرتی تھی کہ یا تو اس کا تخت چھن جائے یا وہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ ایک دن بادشاہ کے حیرت انگیز اعلان نے سب کو چونکا دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی پرانی ظالمانہ عادتیں اور رویے ترک کر رہا ہے اور اب کسی پر ظلم اور ناانصافی نہیں کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اس کی حکومت میں عدل و انصاف ہوگا۔ اس وعدے نے اسے ایک نیک دل بادشاہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ کئی مہینوں تک بادشاہ نے اپنے قول کا پاس رکھا اور رعایا اس کے انصاف اور نیکی کی گواہ بن گئی۔ لوگ اب اس کے لیے دعائیں کرتے اور اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ لیکن اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا۔ آخرکار ایک دن اس کے ایک وزیر نے ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھ لیا، وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کو اتنی بڑی تبدیلی پر مجبور کر دیا؟ بادشاہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گہری سانس لی اور اپنی کہانی سنانے لگا۔ بادشاہ نے کہا، ایک دن میں جنگل میں اپنے گھوڑے پر سوار تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ اچانک ایک منظر نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آوارہ کتا ایک لومڑی کا تعاقب کر رہا تھا۔ لومڑی نے جان بچانے کے لیے تیزی سے اپنے بل میں پناہ لی، مگر کتے نے اس کی ٹانگ کاٹ لی، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ بادشاہ بولا، یہ منظر ہیبت ناک تھا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہی شکاری کتا ایک آدمی پر بھونکنے لگا۔ اس آدمی نے غصے میں آ کر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور کتے پر دے مارا، جس سے کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کتا تکلیف سے چیختا رہا۔ ابھی وہ آدمی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک گھوڑے نے اسے زوردار لات ماری، جس سے اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا اور وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بادشاہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر وہی گھوڑا جو اس آدمی کو زخمی کر کے دوڑا تھا ایک گڑھے میں جا گرا اور اس کی اپنی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ یہ منظر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ میں نے سوچا کہ برائی برائی کو جنم دیتی ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں لوٹ کر اسی کی طرف آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو منظر اللہ انسان کو دکھاتا ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کہیں یہ کسی گناہ یا ظلم کی تنبیہ تو نہیں۔ بات سن کر وزیر کے دل میں ایک ناپاک خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب بادشاہ کی نیک دلی سے فائدہ اٹھانے اور اسے نقصان پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، سیڑھیوں سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ یوں اس کی اپنی برائی ہی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ برائی کبھی بے جواب نہیں رہتی۔ ہر گناہ اور ہر ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اور اگر یہاں نہ ملے تو آخرت میں ضرور حساب لیا جائے گا۔ ایک ایک نیکی اور ایک ایک ظلم کا پورا حساب ہوگا۔ اسی لیے اس بادشاہ نے ظلم چھوڑ کر نیکی کے راستے کا انتخاب کیا، اور اس کا انجام عزت اور محبت کی صورت میں نکلا۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ظلم اور برائی انسان کی عزت چھین لیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسے محض ایک عام کہانی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں پیش آتی ہے، بس غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو عبرتناک اور پرانی کہانیاں سننا پسند ہے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔